سب سے پہلا جو ہمارا ایک مین فیصلہ پچھلے 5-6 دن سے ہم کام کر رہے تھے، میڈیا پہ بھی چل رہا تھا، ہم لوگوں نے سلیکشن کمیٹی کو ری آرگنائز کیا ہے، اور اب یہ سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ 7 لوگوں پر مشتمل ہوگی، اور ان 7 لوگوں میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن ایک جو ڈفرینٹ چیز ہوئی ہے کہ اب کوئی چیئرمین سلیکشن کمیٹی نہیں ہوگا. 7 کے 7 ممبرز کے پاس اتنی پاور ہوگی جتنی کسی ایک ممبر کے پاس ہوتی ہے، اور وہ میجورٹی پہ ڈیسیژن کریں گے. ان کی ڈیبیٹ ہو، ان کی آپس میں بحث ہو، تاکہ ایک اچھے کنکلوژن کی طرف ہم پہنچیں. ابھی اس سے پہلے جو فارمیٹ تھا وہ ذرا فرق تھا. 4 ممبرز میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ، اور ایک ممبر کے اوپر میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ پراپر ورکنگ ہوئی ہے، پراپر اس کے پروز اینڈ کونز دیکھے گئے ہیں، کتنا کسی کو سمجھ ہے پلیئرز کی، اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو دیکھا گیا ہے. تو 4 پلیئرز جو ہیں وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. سلیکشن کمیٹی میں اب ہم نے پاکستان ٹیم کا کیپٹن جو ہے وہ اس کا ممبر ہوا کرے گا، اور ایک ہیڈ کوچ اس کا ممبر ہوا کرے گا. ایک ہم نے ڈیٹا کا بندہ لیا ہے، اور 2-3 کوآرڈینیٹر ہوں گے. ان کے کوآرڈینیٹرز کے پاس ووٹنگ پاور نہیں ہوگی، لیکن ایک ڈیٹا کا بندہ ہے، اور 4 بندے یہ ہیں، ایک کیپٹن ہے اور ایک ہیڈ کوچ. تو 7 لوگوں پر مشتمل یہ سلیکشن کمیٹی ہوگی، اور یہ سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی ہر اگلا فیصلہ اب کے بعد. محسن صاحب، عثمان خان، ہم نیوز ٹیلی ویژن سے. سر 2 کویشچن ہیں آپ سے. ایک تو پی ایس ایل سے ریلیٹڈ ہے کہ ابھی وقار یونس جو ہمارے سابق کپتان بھی رہے ہیں، انہوں نے 8 ٹیموں کا مطالبہ کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے، اور خاص طور پر آپ سے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیگ کا انٹرسٹ کو مزید بہتر کرنے کے لیے ٹیمز کا اضافہ ہونا چاہیے اس سیزن میں؟ اور دوسرا کویشچن یہ تھا کہ کپتانی کے اوپر ابھی کافی سوال ہوئے ہیں. ایک اگر ایسی ایگزامپل نہ سیٹ کر دی جائے کہ ایک ہی کپتان اگر آپ مقرر کر رہے ہیں تو اس کو پہلے سے ہی اعلان کر دے، بجائے کہ جو ابھی ریسنٹلی اپوائنٹ ہوئے ہیں شاہین شاہ افریدی، ان کے اوپر ایک پریشر کریٹ ہو رہا ہے کہ آیا کہ میری کپتانی جا رہی ہے یا آ رہی ہے. تو اس کو بھی ذرا کلیئرٹی دے دیں اس چیز پہ بھی. کیپٹن کا فیصلہ اگر آپ پوچھیں گے، مجھے بھی نہیں پتہ بھی کیا ہے. کیمپ ختم ہونے دیں. شاہین کنٹینیو کر رہے ہیں یا کوئی نیا آ رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ کیمپ ختم ہونے تک ہم ڈیسیژن لے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہم نے ڈالیں، ٹیکنیکل فیکٹرز ڈالیں. بہتر ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاؤں، لیکن جو بھی ہوگا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لانگ ٹرم ہو، اور چاہے شاہین نے کنٹینیو کرنا ہے یا کسی نئے نے آنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس فیصلے کے ساتھ سٹک کریں. ہم یہ نہیں کہ اچھا ایک میچ ہار گئے یا ایک کوئی ٹورنامنٹ ہار گئے تو کیپٹن چینج کر دو. پھر سوچ سمجھ کے فیصلہ ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. جہاں تک پی ایس ایل کی رہی بات، ہم ویمن لیگ بھی چاہتے ہیں ہو. ہم 8 ٹیموں کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. آلریڈی سلمان صاحب اس کے اوپر پراپر ورکنگ شروع کر چکے ہوئے ہیں. انہوں نے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کوئی بہتر رزلٹ جلد دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. نقوی صاحب، آپ نے یہ بات ایک کی تھی کہ کوچز کی بات کی اور پلیئرز کی. اس میں ایک کل اناؤنس ہوا تھا کہ اماد وسیم نے اپنی ریٹائرمنٹ ودرا کر لی ہے. اس میں کوئی اسپیشل ان کی کنڈیشنز ہیں، یا پھر ان کو بھی وہی پالیسیز اپلائی کرتی ہیں ان ٹرمز آف این او سی، ان ٹرمز آف اویلیبلٹی، جو کہ باقی پلیئرز کو کرتی ہیں؟ ان کا تو سینٹرل کانٹریکٹ نہیں ہے، لیکن ان کی اگر آپ تھوڑا سا ڈسکس کریں کہ کیا ان کے ساتھ ڈسکشنز تھیں جس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ سے واپس؟ دیکھیں، اس ٹائم مین ورلڈ کپ کی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہاب دیکھ رہے تھے، اور سب کا یہی خیال تھا کہ اس ٹائم ٹیم اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. ہمارے ساتھ کوئی ان کے ساتھ سیدھی سی بات ہوئی ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات ہوئی ہے کہ آپ آ جائیں اور کھیلیں. کوئی این او سی کی بات نہیں ہوئی، کوئی این او سی ہم نہیں دیں گے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. بٹ وہ ملک کے لیے کھیلیں، اور یہ تمام پلیئرز کے لیے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ مجھے آیا تھا لیٹر، اور ہم نے آگے ٹریبیونل کو بھی بھیج دیا، حارث رؤوف کا. انہوں نے بھی بہت اچھا ایک چیز لکھی، جس میں انہوں نے پہلی چیز یہ بولی ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی، تھوڑا سا غلط فیصلہ ہو گیا، لیکن ہم نے وہ جو ہمارے پاس آ گیا تھا ان کا ان رائٹنگ، اور ان کا بھی جو کانٹریکٹ ہے وہ ریسٹور ہم لوگوں نے کر دیا ہے.
تاکہ وہ بھی واپس اپنا ٹھیک ہوں. ان کی مجھے فکر یہ تھی کیونکہ وہ آلریڈی ان کی انجری ہو گئی ہے, ان کا ٹریٹمنٹ کا مسئلہ چل رہا تھا کہ ان کا ٹریٹمنٹ کون کرائے گا, کیسے ہوگا, تو وہ انشورنس سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کور کرے گا بیکاز وہ ہمارے اسٹار پلیئر ہیں. اس کا خیال رکھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری تھا تعالیٰ. اس کے بعد آپ لوگوں کا پہلا سوال کوچز کے متعلق ہوگا, میں اس کو پہلے بتا دیتا ہوں. کوچز کے اوپر ہمارا کام ہو رہا ہے اور آپ یقین مانیں جس دن فائنل ہوگا ہم آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے. ایڈوانس بتانے کے کچھ نقصانات ہیں. میں آپ کو اس لیے بتا سکتا ہوں کہ ایک کوچ جس کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی تھی, لیکن ہماری بات چیت اتنے پہ چل رہی تھی, میڈیا پہ اتنی بڑی چیز شروع ہو گئی, وہ اتنا گھبرایا کہ وہ بھاگ گیا. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے, 4-5 دن کا ویٹ ہے, میرے خیال میں اتنا بھی نہیں ہے. ہم یہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ایک کولیگ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو کوچز والی بھی آپ کو ڈریم ٹیم ملے گی. پراپر پینل ہم نے بنا رہے ہیں اور آخری سٹیجز پہ سارا کچھ کمبینیشن ہوگا فارنر کوچز پہ اور پاکستانی کوچز کا, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے کہ اس کے اوپر بھی آپ کو اچھا رزلٹ وہ ٹیم دے گی انشاءاللہ.